बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर हुकूमती अरकान का सरप्राइज। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 18 से 20 अरकान असम्बली दोस्त मजारी पर टूट पड़े। डेप्यूटी स्पीकर पर लोटे बरसाए गए, थप्पड़ मारे गए, बाल नोचे गए। सिक्योरिटी एहलकार डेप्यूटी स्पीकर को बचाने में बिल्कुल नाकाम नजर आए, मुश्किल से ऐवान से बाहर लेकर गए। ये सूरत हाल आज देखने में आई पंजाब असम्बली में। 18 से 20 अरकान असम्बली ने दोस्त मजारी पर हमला किया है, उन पर लोटे बरसाए गए, तशद्दुद किया गया, उनके बाल नोचे गए। ये मुश्तिल मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद थे वो बिल्कुल दोस्त मजारी को बचाने में नाकाम नजर आए। ये फुटेज में आप मनाजिर देख सकते हैं। आपको बताते चले कि आज पंजाब असम्बली में वजीर आला का इंतखाब होना था, जिस पर हुकूमती अरकान की जानिब से ये सरप्राइज दिया गया है कि डेप्यूटी स्पीकर पर तशद्दुद किया गया है और 18 से 20 अरकान असम्बली दोस्त मजारी पर टूट पड़े। डेप्यूटी स्पीकर पर लोटे बरसाए गए, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनके बाल भी नोचे गए। ये पंजाब असम्बली की सूरत हाल है, जहाँ पर आज इंतखाब होना था वज़ीर आला पंजाब का। और इस वक्त आपको बताते चलें कि जो सूरत हाल जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो देखने में ये आई कि हुकूमती अरकान जो कि आपे से बाहर हो गए, मुश्तिल हो गए और डेप्यूटी स्पीकर पर लोटे बरसाए गए, उन पर तशद्दुद किया गया। गार्ड्स ने उनको अपने हिसार में लेकर रखा, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल स्पीकर से ऐवान से बाहर निकाला गया। पुलिस पंजाब असम्बली के ऐवान में क्यों आई? हुकूमती अरकान ने IG पंजाब के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुल्की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। पुलिस कैसे ऐवान के अंदर दाखिल हुई? IG को 1 माह की सजा दी जाएगी। पुलिस कौन होती है अंदर आने वाली? PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान का डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेप्यूटी स्पीकर पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की है। जी हाँ, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल कर रहे थे और इस मौके पर उनका ये कहना था कि ये फस्ताई हुकूमत के हथकंडे हैं, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने भी डिप्टी स्पीकर पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया कि ये यकीनन फस्ताई हुकूमत है और ये इसका फैलाया हुआ जहर है जो कि आज सबके सामने आ रहा है। PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान की जानिब से आज के रोज़ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस मौके पर जब वो इजलास का आगाज़ करने जा रहे थे, अपनी नशिस्त पर बराजमान हुए थे कि पहले उनकी टेबल पर एक रुकन की जानिब से लोटा रखा गया और उसके बाद लोटे जो है वो मारे गए स्पीकर को और उसके साथ साथ उन पर थप्पड़ बरसाए गए, बाल नोचे गए, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ये कहती हैं कि इस गुंडागर्द और सड़क छाप PTI का जड़ से खात्मा अव्वलीन फ़र्ज है।
یہ کلچر کسی طرح بھی ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں بلکہ تباہی ہے۔ اس کلچر کا فوری سدباب اور خاتمہ ضروری ہے۔ مزید کہا کہ پنجاب کے عوام ان کے چہرے پہچان لیں۔ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس گنڈا گرد اور سڑک چھاپ پی ٹی آئی کا جڑ سے خاتمہ اولین فرض ہے۔ یہ کلچر کسی طرح بھی ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں بلکہ تباہی ہے۔ اس کلچر کا فوری سدباب اور خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز نے بھی پنجاب اسمبلی کے واقعے پر رد عمل دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہوا وہ سیاہ باب ہے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ ایوان کا ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ آج ہر صورت وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا۔ حمزہ شہباز ابھی بھی پرعزم نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اس واقعے پر شدید رد عمل دیا ہے اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہوا وہ سیاہ باب ہے۔ ایوان کا ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ آج ہر صورت وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا، حمزہ شہباز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد کا کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پر تشدد کیا گیا۔ آئین کو پیروں تلے رونتنے والے اپوزیشن اراکین کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ جبکہ عطا تارڑ نے کہا کہ پرویز الہی خون خرابہ چاہتے ہیں، ہائی کورٹ معاملے کا نوٹس لے۔ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ساتھ ہی بدترین غنڈہ گردی کرتے ہوئے تحریک انصاف کے اور پرویز الہی صاحب کے ممبرز نے اسپیکر کی ڈپٹی اسپیکر کی چیئر پہ حملہ کیا۔ یہ غنڈہ گردی کی بدترین مثال ہے۔ پرویز الہی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں۔ آج ان کی غنڈہ گردی کا اور ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ یہ آج آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ کوئی انفورسین واقعہ ہو، ان کی خواہش ہے کہ یہاں پر کوئی قتل ہو، ان کی خواہش ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا جھگڑا پیدا ہو جس کی وجہ سے پورے سسٹم کو لپیٹ دیا جائے۔ جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا گیا، بہیمانہ تشدد کیا گیا، یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ۔ اور میری اطلاعات ہیں چودھری پرویز الہی صاحب ایک دو بندوں کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس نہ لیا تو یہ حالات برقرار رہیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں الیکشن کے دوران کیا ہوا یہ تو آپ نے دیکھا، لیکن اب اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کا بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت الیکشن کرواؤں گا۔ یہ کہا گیا ہے ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی جانب سے۔ قانون کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں جب اجلاس شروع ہوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا اور جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو مشتعل اراکین کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے دوست مزاری پر حملہ کیا، لوٹے برسائے گئے اور اس کے بعد ان کے بال نوچے گئے، تھپڑ مارے گئے اور بہت مشکل سے ان کو ایوان سے باہر لے جایا گیا سیکیورٹی کے حصار میں۔ لیکن اب ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہر صورت میں الیکشن کرواؤں گا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے میں اس پر عمل درآمد کرواؤں گا۔ یہ بیان سامنے آیا ہے ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی جانب سے۔ پنجاب اسمبلی میں جو شدید ہنگامہ ہوا اس صورتحال کے بعد اب ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ہر صورت الیکشن کرواؤں گا اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہوگا۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں کیا صورتحال ہے، ہمارے نمائندے لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لیاقت انصاری بتائیے گا تفصیلاً صبح سے کیا کچھ ہوا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اور ڈیپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ الیکشن کرواؤں گا، تو کب آج یہ الیکشن ہوگا یا آگے ڈیلے کر دیا جائے گا؟ آج بالکل آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11:30 بجے طلب کیا گیا تھا، لیکن جب 12:40 پہ اس اجلاس کا آغاز ہوا تو ڈپٹی اسپیکر جب ہاؤس میں آئے اور اپنی چیئر پر بیٹھنے لگے تو یکدم حکومتی ارکان نے ان پر حملہ آور ہو گئے، ان پر لوٹوں کی بارش کر دی گئی اور بعد ازاں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی ان پر تشدد کیا گیا، ان کے بال نوچے گئے اور سیکیورٹی کے اہلکار جو تھے انہوں نے حصار بنانے کی کوشش کی، ڈپٹی اسپیکر کے سامنے آئے، لیکن حکومتی ارکان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ ان کو تشدد سے نہیں بچا سکے، جس کے بعد جو ہے وہ 2 منٹ کے اندر ہی واپس جو ہے وہ چلے گئے اور اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوئے بغیر ہی اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ اجلاس کی کارروائی ابھی تک معطل ہے۔ اجلاس کی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے لیاقت، شکریہ آپ کا۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔
پر بیٹھے رہے جس طرح یہاں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے رہے تھے, لیکن یہ گنڈا گردی بند ہونی چاہیے, یہ قابل قبول نہیں ہے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. آخر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو صحافی حضرات ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک پروسیس شروع کر دیا ہے کہ جو 4.25 سال آپ کے مسائل رہے ہیں ان کو وہ خود سنیں گے, اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر ایسی میڈیا پالیسی لائیں گے جو زیادہ پرو میڈیا ورکرز ہوگی, جو آپ کے مسائل ہیں, جو بیٹ رپورٹرز کے کوریج کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, آپ کی جو اور مسائل ہیں ان سب کو ہم مل کر آپ کے مالکان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم حل بھی کریں گے. اور جو کچھ ہمارے سے ہو سکا ہوا, کیونکہ میں ایک تو تہ دل سے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں, کیونکہ میں نے یہ 4.25 سال جو سفر ہے, بلکہ پینما 2015 سے جو سفر ہے اپوزیشن کا, اور اس کے بعد یہ 4.25 سال جس قسم کا سیاسی انتقام اور بدبودار احتساب کے ذریعے یہ تمام فاشزم ملک پہ مسلط تھا, میں نے آپ کے ساتھ مل کر یہ جدوجہد کی ہے, اور جس کو میں بھول نہیں سکتی. انشاءاللہ ہم مل کر اس کو آگے بڑھائیں گے اور سب کے ساتھ مل کر بہتری سے کام کریں گے. مصدق ملک صاحب اگر بات کر لیں, اس کے بعد میں آپ کے سوالات لوں گی. جی, زیادہ بات تو ہو چکی ہے. میں صرف آپ کے سامنے یہ نقطہ لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے, جس میں آج پی ایم ایل کیو نے بھی شرکت کی ہے, یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آئین کو پامال کر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر لڑائیاں کروا رہے ہیں, گالی گلوچ کا ایک کلچر لے کر آ رہے ہیں. اور پہلے تو صرف بات سخت کلامی تک تھی, آج آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو ہوٹلوں میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب ان کی کوشش ہے کہ پارلیمان کے اندر بھی بالکل وہی رویہ ہو. میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ آپ تاریخ پڑھ لیں, آج سے 80 سال پہلے بالکل یہی حرکتیں ہٹلر نے کی تھیں, بالکل یہی رویہ فیشسٹ جرمنی کا تھا, بالکل اسی طرح لوگوں کو جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں ان کو غدار کہا گیا تھا, بالکل اسی طرح اسمبلی میں اپوزیشن کے ووٹس جو تھے وہ ان سے چھین لیے گئے تھے, بالکل اسی طرح ووٹوں کے بجائے اور اسمبلی کی قرارداد کے بجائے یا بلز کے بجائے یہ جو آپ کی جو پریزیڈنشل ورڈکٹس ہوتے ہیں اور رولنگز جو ہوتے ہیں اور جو آرڈیننسز ہوتی ہیں ان کی طرح کے ذریعے حکومت چلائی گئی تھی. آپ سب اہل قلم ہیں, آپ جائیے اور آپ پڑھیے 80 سال پرانی تاریخ. بالکل اسی طرح کہا گیا کہ نئے جرمنی کی تعمیر کے لیے ہمیں پوری دنیا ہماری دشمن ہے, نام لیے گئے ممالک کے, یورپ کو دشمن ڈکلیئر کیا گیا, امریکہ کو دشمن ڈکلیئر کیا گیا. آج بدقسمتی سے اس فیشزم کی وجہ سے اگر آپ اپنے ملک میں دیکھیں تو ہر طرف افراتفری ہے, ہر طرف غدر مچا ہوا ہے, آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے کہ جمہوریت کا عمل جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے, کوئی ایمرجنسی لگے, کوئی ایسی فضول چیز ہو جس سے جمہوریت جو ہے وہ متاثر ہو. اور دوسری طرف خارجہ پالیسی میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ آج کوئی پاکستان کا ہمدرد ملک نہیں اس حکومت نے چھوڑا. یہ گزر گئی حکومت مگر برباد کر گئی. ہر ملک ہمارا دشمن ہے اور کہیں سے ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. لیکن انشاءاللہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو نئی حکومت آئی ہے, ہم ہیلنگ کا پروسیس جاری رکھیں گے, پولیٹیکل ہیلنگ بھی کریں گے, پی ٹی آئی کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے, مگر قانون اپنا راستہ خود لے گا اور یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے گا. بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم ہیلنگ کریں گے اور تمام اپنے دوست ممالک, سعودی عرب ہے, چین ہے, جن کے تمام پروجیکٹس رک گئے ہیں, انہوں نے قطر کو ملائن کیا, چین کو کہا فرنٹ کمپنیاں, یعنی کس کو چھوڑا, کبھی سعودیہ کے خلاف, کبھی ترکی کے خلاف, مگر یہ تمام چیزیں رکنی چاہیے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ملک ترقی کی راہ پہ دوبارہ گامزن ہوگا. پارلیمانی ریپورٹرز ایسوسیشن آپ کی تہہ دل سے مشکور ہے کہ ایک ہمارا دہینہ مطالبہ جو بارہا ہم نے پچھلے اسپیکر صاحب کے سامنے رکھا, ہمارے ساتھ بہت سارے انہوں نے جھوٹے وعدے بھی کیے, لیکن کیونکہ مقصد شاید اپوزیشن کی آواز کو دبانا تھا, اس لیے انہوں نے بارہا کے وعدوں کے باوجود ہمیں یہاں پہ میڈیا سینٹر جو ہے اس پہ الاؤ نہیں کیا. تو آج پی آر اے کے ہمارے دوست سارے آئے ہوئے ہیں اور میں صدر صاحب سے درخواست کروں گا, صدیق ساتن صاحب سے, کہ باضابطہ طور پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کریں اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس اقدام سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی اور جتنا میڈیا کو آپ جو ہے اس کی آزادی کو یقینی بنائیں گے, ہمارا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت اور جمہوری ادارے جو ہیں مزید مضبوط ہیں. جی سر, بہت شکریہ.
آج خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ آج سب سے پہلی جو آپ نے تقریر کی اپنے ادارے کے لیے میڈیا سینٹر کروانے کی بات کی، اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اوپر بھی میڈیا سینٹر تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ صرف وزراء کے لیے تھا، بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہی کبھی پارلیمنٹ آجز کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مین گیٹ پہ گرمی ہو سردی ہو پریس کانفرنس کرتی تھی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کو کہ آپ کا ایک کردار ہے ہمارے ساتھ ہی، آپ کی جدوجہد ہمارے جتنے بھی اکثر دوست ہیں سب کی اس وقت بھیڑ مسلم لیگ نون تھی ایز اپوزیشن، اب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، ہم پوری عالم والی رپورٹرز ایسوسیشن کی طرف سے 300 ممبران کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ کا پہلا اعلان ہوا، اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا، اور آج آپ بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کی ہمیں بہت خوشی ہے۔ دوسرا سوال، جو پرویز بھائی صاحب ہیں قابل امیدوار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ آئی جی پنجاب ہے، پولیس کس طرح اندر آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمہ درج کرواؤں گا، آئی جی پولیس کو جو ہے یہاں پہ بلایا جائے گا، اور وہاں پہ جس قسم کے حالات اور غالب فروش ہوئی اور پورا پرویز بھائی کا کردار، وہ جو اسپیکر جو ہیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کو شکریہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے صدیق ساجد صاحب، آپ کے ساتھ میرا اپنا ایک ذاتی تعلق بھی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کا حق تھا اور جو آپ کو دیا گیا ہے، اور آپ کو اسی طرح آپ کا حق ہے جس طرح ہم پارلیمان میں بیٹھ کر اپنی بات کرتے ہیں، تو جو میڈیا کارنر ہے اس میں آپ پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ سوال بھی کریں، اس کی کوریج بھی کریں، اور پاکستان کی عوام کو جو اصل جزیات ہیں خبر کی اس سے آگاہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو پنجاب اسمبلی کی آپ نے بات کی، تو پنجاب اسمبلی کے اندر جب یہ کارروائی شروع ہوئی اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری میں جیمرز لگا دیے گئے، اور یہ ان کی پہلی انٹینشن تھی غنڈہ گردی کی، اور یہ جیمرز لگا کر وہ اندر کی کارروائی جو تھی وہ باہر نہیں دکھانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے رپورٹرز کو بھی ایکسیس نہیں دی، انہوں نے جرنلسٹ کو بھی روک لیا تاکہ یہ کارروائی ساری باہر نہ آئے۔ میں نے اسی وقت پاکستان ٹیلی ویژن کو وزیر اعظم صاحب سے کہا انہوں نے، اور ہم نے لائیو کوریج جو ہے وہ جو ان کا فاشزم تھا، جو ان کی غنڈہ گردی تھی، جو آج عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ہوئی، وہ پورے پاکستان نے دیکھی، اور یہی مقصد ہے ان کا کہ وہ اسی طرح کی غنڈہ گردی کر کے انارکی ملک میں پھیلائیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان کر بیٹھیں جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور جو آپ نے دوسری بات کی وہ بالکل پرویز الہی صاحب اگر آپ دیکھیں ان ویڈیوز کے اندر تو وہ بیک اپ کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے اراکین نے حملہ کیا، وہ تمام فوٹیجز کیمراز پہ موجود ہیں جو آپ کے چینلز نے دکھائی ہیں۔ کیو لیگ کے ممبران نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے اوپر تشدد کیا، ان کو مارا گیا، میں الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ کس طرح ان کے اوپر حملہ آور یہ لوگ ہوئے ہیں۔ کیا آپ دکھا رہے ہیں آج پاکستان کے باہر جو ملک میں اوورسیز پاکستان، بڑا اوورسیز پاکستانی کی بات کرتے ہیں، آج اوورسیز پاکستانیز کی جو عزت دوسرے ممالک میں ہوگی وہ کیا دکھائیں گے؟ آج ملک کے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، جو اس پارلیمان سے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ممبران سے ان پولیٹیکل پارٹی سے امید رکھی ہوئی ہے، وہ آج کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں؟ تو یہ اصل میں مایوسی پھیلانا ہے، یہ جان بوجھ کر عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ اتنی افراتفری ہو جائے، اتنی پولرائزیشن ہو جائے، اتنی زیادہ انارکی ملک کے اندر پھیل جائے کہ ملک کے اندر یہ اس قسم کا ماحول ہو۔ اس کے ذمہ دار صرف عمران خان صاحب ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی انا ہے، یہ ان کا ضد ہے، یہ ان کا تکبر ہے، جس کا نشانہ تو وہ خود بنے ہی بنے ہیں لیکن وہ ملک کو بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کو لایا گیا ہے جس طریقے سے آپ اس پولیٹیکل پریشر کو پی ٹی آئی والے سامنے لا رہے ہیں، تو ملک کس طرف ہے؟ ورگلایا کس نے؟ ورگلایا انہوں نے ہی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دینا تھا، اور ورگلایا ان لوگوں نے جن کو پتا تھا کہ وہ شکست ہو چکی ہے، ان کو ممبران ان کے پورے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس اجلاس کو بھی رکوایا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ الیکشن کروائیں گے، اور اس کو بھی انہوں نے آج اپنی غنڈہ گردی اور قانون ہاتھ میں لے کر اس کا نشانہ بنایا۔ یہ سبوٹاج کرنا چیف منسٹر کے الیکشن کو، جہاں حمزہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن لڑ رہے تھے، جن کے پاس پوری تعداد مکمل تھی، ان کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر یہ کارروائی روکنے کی کوشش کی۔ یہ توہین عدالت بھی ہے، عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی بھی ہے، اور آئین اور قانون اور ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے منصب کے اوپر۔ ویلکم بیک۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پر کاف لیگ اور پی ٹی آئی اراکین کا حملہ، دوست مزاری، چیف سیکرٹری، آئی جی اور چیف سیکیورٹی آفیسر کے درمیان اہم فیصلے
तशद्दुद में मुलव्विस अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कराने पर बाकायदा लेटर लिखा जाएगा। पुलिस की मज़ीद नफरी भी मांग ली गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा, बताइएगा अब ये जो अरकान हैं जिन्होंने हमला किया है डेप्यूटी स्पीकर पर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत का अहम इजलास हुआ था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल, IG पंजाब राव सरदार समेत दीगर मुतल्लिका सिक्योरिटी अहदेदार जो हैं वो शरीक थे। इजलास में ये फैसला किया गया है कि तशद्दुद में मुलव्विस अरकान जो असम्बली हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल करने का जो है वो फैसला किया गया है और उनके साथ साथ दोस्त मोहम्मद मज़ारी की दरख्वास्त पर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। और डिप्टी स्पीकर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को एक ख़त भी तहरीर कर दिया गया है और इसकी बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। उस खत में ये कहा गया है कि इजलास के दौरान ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए सिविल कपड़ों में पुलिस की नफरी तैनात की जाए और मजीद नफरी तलब कर ली गई है। इनके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली उमर भट्ट, वासिक अब्बासी, नदीम कुरैशी, शुजात नवाज ने मुझ पर तशद्दुद का निशाना बनाया और हाई कोर्ट के हुक्म पर इजलास की सदारत की थी, लेकिन हुकूमती अरकान ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। खत में यह भी कहा गया है कि जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से लिखा गया कि मुझे ज़दकोब करके इजलास में अमन और अमान को सबूताज किया गया। तशद्दुद में मुलव्विस अरकान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त इक़दाम उठाए जाए और मजीद पुलिस एहलकार असम्बली जो है उनको एहलकार को असम्बली में तैनात किया जाए ताकि फौरी तौर पर पंजाब असम्बली का इजलास शुरू किया जा सके। अभी ज़िम्मेदारान की जानिब से ये बताया गया है कि पंजाब असम्बली में मजीद नफरी जो है IG पंजाब की जानिब से तलब कर ली गई है और तकरीबन 4:15 से 4:30 के दौरान जो है पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हो सकेगा। उस वक्त अगर पंजाब असम्बली में मजीद नफरी जो है वो आ जाती है, उनके साथ साथ अगर मजीद हालात बिगड़ते हैं तो फौरी तौर पर रेंजर्स को भी ऐवान के अंदर तैनात करने पर गौर किया गया है। जबकि अब जो है किसी भी सूरत जो है पंजाब असम्बली के यानी ऐवान में हंगामा आराई करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसको करेगा तो उसको फौरी तौर पर डिप्टी स्पीकर का ये कहना है कि मैं फौरी तौर पर आर्डर दूंगा कि उसको अंदर से गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएंगे। जी, अब पूरी तैयारी के साथ डिप्टी स्पीकर भी आएंगे सेशन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि परवेज़ इलाही और इमरान खान ने पंजाब असम्बली में शिकस्त बर्दाश्त नहीं की। डिप्टी स्पीकर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। पुरतशद्दुद रिवायात को रोकने की ज़रूरत है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। परवेज़ इलाही और इमरान खान ने जब देखा कि शिकस्त जो है नविश्ता दीवार बन गई है तो उन्होंने उस असम्बली के हॉल को, उसके तकद्दस को जिस तरह पामाल किया है, पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बदतरीन तशद्दुद डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब पे किया गया है। रवायात जो हैं हमें जनाब स्पीकर ये ख़त्म करनी होंगी और मरम रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। यहाँ पे तमाम अदारे जो हैं कानून और आइन के मुताबिक चलें। मैं डिमांड करता हूँ कि पंजाब असम्बली में भी तमाम जो ट्रांजिशन है पावर की जो है आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। एक बार फिर से आपको आगाह करें, पंजाब असम्बली में आज हंगामा आराई हुई और इस दौरान ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। परवेज़ इलाही ने कहा है आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है, अदालत असम्बली कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। असम्बली में क्या होना है क्या नहीं ये अदलिया तय नहीं कर सकती। IG को 3 माह की सज़ा दे सकते हैं, वो गैर मुल्की मीडिया ऑब्जर्वर्स से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी डेली वर्किंग में, उनके प्रोसीजर्स में कोई जो है वो दखल नहीं दे सकते। इसी तरह आइन में आर्टिकल 68 है कि जज का कॉन्डक्ट, जजेस के एक्सपेंसेस, जजेस के फैसले पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं हो सकते। झगड़ा इस लिए शुरू हुआ कि जब कोर्ट्स ने हमारी जो पिटीशन चली है तो बेस ये था कि आप कौन होते हैं कि जो हमारी डेली प्रोसीडिंग में बताएं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता।
कानून के तहत डिप्टी स्पीकर को जो मैंने इख्तियार उसके पास नहीं है, दिस पावर इज लाइज ओनली विद स्पीकर ऑफ द असेंबली। आगे वो डेलीगेट कर सकता है पावर, चाहे डिप्टी स्पीकर को करे, चाहे पैनल ऑफ चेयरमैन को करे। तो मैंने डिप्टी स्पीकर को किया, क्योंकि खुद मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैं स्टेप डाउन किया। अभी आपको बताएं, हुकूमती अरकान ने पंजाब असम्बली इजलास 2 दिन मौखर करने की तजवीज़ दी है। पहले इत्तफाक राय से हाउस चलाने का लाहे अमल तय किया जाए। हुकूमती अरकान ने ये तजवीज़ दी है, ऐसे इजलास नहीं चल सकता। हुकूमती अरकान ने चीफ सेक्रेटरी IG को आगाह कर दिया है। 100 अरकान के दस्तखतों से IG के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक दे दी गई है। हाउस ज़बरदस्ती चलाने के लिए गैर आइनी तरीका इस्तेमाल हुआ तो फिर रद्द अमल सामने आएगा, ये कहा गया है हुकूमती अरकान की जानिब से। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, कहिएगा क्या तजवीज़ दी गई है? आज बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने जो है वो हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात की है। वह साबिक वज़ीर कानून राजा बिशारत और दीगर अरकान से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें एक तो राजा बिशारत ने बाज़ाब्ता एहतजाज किया है कि पुलिस जो है वो हाउस के अंदर किस कानून, किस आइन और किस ज़ाब्ते के तहत अंदर आई है। पुलिस के अब हाउस के अंदर आने से जो है वो ऐवान में जो है गुस्सा और इश्तियाल सामने आया और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के हवाले से जो है हाउस में दाखिल करने पर 100 अरकान असम्बली ने अपने दस्तखतों के साथ तहरीक इस्तेहकाक IG पुलिस के खिलाफ जमा करवा दी है। इस मौका पर हुकूमती अरकान ने यह मौका इख्तियार किया कि अगर हाउस को जो है बेहतर अंदाज से चलाना था तो चीफ सेक्रेटरी और IG की ये कोशिश होनी चाहिए थी कि पहले दोनों फ्रीकैन के साथ बैठकर एक लाया अमल तय करते, उसके तहत ज़ाब्ता और इखलाक तय करते और फिर जो है वो इजलास में जो है वो प्रोसीडिंग पुरअमन हो सकती थी। अब भी ये है कि इजलास को 2 रोज के लिए मौखर कर दिया जाए, दोनों फ्रीकैन के साथ बैठा जाए और एक ज़ाब्ता इखलाक तय किया जाए। उसके तहत अगर हाउस होगा तो हाउस पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर आप दोबारा डिप्टी स्पीकर जबरदस्ती इजलास चलाना चाहेंगे तो फिर अरकान का रद्द अमल सामने आएगा। अरकान में शदीद इश्तियाल पाया जाता है मुनहरफ अरकान के हवाले से और पुलिस के रवैये के हवाले से कि पुलिस ने पाकिस्तान बनने से लेकर आज पहली बार पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख की रवायात को पामाल किया और पुलिस ने जो है हाउस को, ऐवान को भी जो है अपने बूटों तले रोन दिया है और किस हैसियत में पुलिस जो अंदर आई है, इसलिए हाउस को आज भी नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि 2 दिन के लिए इजलास मौखर करके जो है दोनों फ्रीकैन को बिठाकर एक पुलिस और IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी जो उन्हें हाई कोर्ट से मैंडेट मिला है उसके मुताबिक एक लाया अमल तय करें। ठीक है, आप लियाकत अंसारी, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।